السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آج پھر آپ سب کی بارگاہ میں منہاج العربیہ کا درس نمبر 20 لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی سماعت کریں اور نئے نئے الفاظ کو اپنے ذہن میں بیٹھائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا رجل، ھذا رجل، یہ آدمی ہے۔ ھذا رجل مسلم، ھذا رجل مسلم، یہ مسلم آدمی ہے، یہ مسلم آدمی ہے۔ رجل مسلم میں دیکھیے، رجل یہ ہے موصوف اور مسلم جو ہے یہ ہے صفت۔ اس میں موصوف اور صفت کی بحث ہے۔ موصوف عربی زبان میں پہلے آتا ہے، صفت اس کے بعد آتی ہے۔ جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں لمبا آدمی، ناٹا آدمی، کالا آدمی، گورا آدمی، تو یہ لمبا، ناٹا، کالا، گورا یہ سب صفت کہلاتے ہیں۔ آدمی جو ہے یہ موصوف کہلائے گا۔ اردو زبان میں یعنی صفت جو ہے وہ پہلے آتی ہے، عربی میں بعد میں آتی ہے۔ عربی میں پہلے موصوف آتا ہے، پھر بعد میں صفت آتی ہے۔ اردو زبان میں پہلے صفت آتا ہے، بعد میں موصوف آتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ صفت کا مطلب ہوتا ہے خوبی، اچھائی، برائی۔ تو اچھائی برائی اگر کسی آدمی کی بیان کی جا رہی ہو تو وہی صفت کہلاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے ھذا رجل مسلم میں کہ یہ مسلم آدمی ہے، یعنی آدمی کی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یعنی اس کی اچھائی بیان کی جا رہی ہے، تو یہ مسلم یہاں صفت بنے گا۔ ھذا رجل مسلم، یہ مسلم آدمی ہے۔ لہو خلق، اس کے لیے اخلاق ہے، یعنی اس کا اخلاق ہے۔ لہو خلق طیب، اس کا اخلاق، اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اب یہ خلق موصوف، طیب یہ صفت، یعنی خلق کی اچھائی بیان ہو رہی ہے طیب سے، تو یہ طیب خوبی ہے، صفت ہے۔ تو ترجمہ کرنے میں پہلے ہم صفت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر بعد میں موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ دیکھیے لہو خلق طیب، اس کے لیے اچھا اخلاق ہے۔ فی یدہ کتاب، ید معنی ہاتھ ہوتا ہے، اس میں ہی لگا ہے جس کا معنی آپ پڑھ چکے ہو، اس کا، اس کی، اس کے۔ فی یدہ کتاب، اس کے ہاتھ میں ایک کتاب ہے۔ فی یدہ کتاب عربی، اس کے ہاتھ میں عربی کتاب ہے۔ دیکھیے کتاب موصوف، عربی صفت، کتاب کی خوبی بیان ہو رہی ہے عربی سے، تو پہلے ترجمہ کرنے میں ہم عربی کو ترجمہ کریں گے، پھر کتاب کو۔ فی یدہ کتاب عربی، اس کے ہاتھ میں عربی کتاب ہے۔ وفی ذلک الکتاب منہاج جدید، اور اس کتاب میں نیا طریقہ ہے۔ یہ منہاج جدید، یہ بھی دیکھیے موصوف صفت کا جملہ ہے۔ منہاج طریقہ، جدید نیا، یعنی منہاج کا نیا ہونا یہ
منہاج موصوف بنے گا اور جدید جو ہے نیا یہ صفت بنے گا۔ تو پھر سے دیکھ لیتے ہیں ترجمہ۔ وَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ مِنْهَاجٌ جَدِيدٌ، اور اس کتاب میں نیا طریقہ ہے۔ ذَلِكَ الرَّجُلُ مَشْغُولٌ بِالْقِرَاءَةِ، وہ آدمی مشغول ہے پڑھنے میں، وہ آدمی مشغول ہے پڑھنے کے ساتھ، یا وہ آدمی مشغول ہے پڑھنے میں۔ ھذا لسان عربی، یہ عربی زبان ہے۔ اب یہاں دیکھیے لسان عربی، یہ موصوف صفت کا جملہ ہے۔ لسان موصوف عربی یہ صفت ہے، یہ عربی زبان ہے۔ العربی لسان قدیم، عربی پرانی زبان ہے۔ اللسان قدیم، یہ بھی دیکھیے موصوف صفت کا جملہ ہے۔ العربی لسان قدیم، عربی پرانی زبان ہے۔ وَهُوَ لَازِمٌ لِكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، اور وہ لازم ہے ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے، اور وہ لازم ہے ہر چھوٹے اور بڑے کے لیے۔ ھذا جزء اول، یہ پہلا حصہ ہے۔ جزء اول، یہ بھی دیکھیے موصوف صفت ہے۔ ھذا جزء اول، یہ پہلا حصہ ہے۔ للہ حمد کثیر، اللہ ہی کے لیے زیادہ تعریف ہے۔ حمد کثیر، یہ بھی موصوف صفت، اللہ ہی کے لیے زیادہ تعریف ہے۔ وَلَهُ فضل کبیر، اور اسی کا بڑا فضل ہے۔ ھذا درس سہل، یہ آسان سبق ہے، یہ آسان سبق ہے۔ نیچے اسئلہ آ رہا ہے، یعنی سوالیہ جملہ، اس کو عربی میں آپ جواب دیں۔ هل انت ولد مسلم، کیا آپ مسلم لڑکے ہیں؟ کیا تو مسلم لڑکا ہے؟ بولیے نعم، نعم انا ولد مسلم، ہاں میں مسلم لڑکا ہوں۔ دوسرا جملہ دیکھیے، هل القرآن کتاب مبارک، کیا قرآن مبارک کتاب ہے؟ جواب دیجیے نعم القرآن کتاب مبارک، ہاں قرآن مبارک کتاب ہے۔ اہو فی لسان عربی، کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ کیا وہ عربی زبان میں ہے؟ جواب دیجیے نعم ہوا فی لسان عربی، نعم ہوا فی لسان عربی، ہاں وہ عربی زبان میں ہے۔ هل الشتاء فصل بارد، کیا ٹھنڈ کا موسم ہے؟ کیا ٹھنڈ کا موسم ہے؟ جواب دیجیے نعم الشتاء فصل بارد، ہاں ٹھنڈ کا موسم ہے۔ آگے بڑھیے، هل الصيف فصل حار، هل الصيف فصل حار، کیا گرم کا موسم ہے؟ جواب دیجیے نعم الصيف فصل حار، ہاں گرم کا موسم ہے۔ هل مکہ بلد مبارک، کیا مکہ مبارک شہر ہے؟ جواب دیجیے نعم مکہ بلد مبارک، ہاں مکہ مبارک شہر ہے۔ افی ھذا الکتاب منہاج جدید، کیا اس کتاب میں نیا طریقہ ہے؟ جواب دیجیے نعم فی ھذا الکتاب منہاج جدید، ہاں اس کتاب میں نیا طریقہ ہے۔ افی الماء سمک کثیر، کیا پانی میں زیادہ مچھلی ہے؟ جواب دیجیے نعم فی الماء سمک کثیر، ہاں پانی میں زیادہ مچھلی ہے۔ نعم فی الماء سمک کثیر، ہاں پانی میں زیادہ مچھلی ہے۔
هل الببغاء طائر جمیل، هل الببغاء طائر جمیل، کیا طوطا خوبصورت پرندہ ہے؟ جواب دیجئے نعم الببغاء طائر جمیل، ہاں طوطا خوبصورت پرندہ ہے، ہاں طوطا خوبصورت پرندہ ہے۔ اسئلہ مکمل ہوا، اب ترجمہ کرو۔ اب دیکھیے اردو جملے ہیں، ان کو عربی میں بنانا ہے، چلیے بناتے ہیں۔ اچھا شہر، اچھا شہر، یہ دیکھیے موصوف صفت کا جملہ ہے۔ جو خوبیاں ہیں اردو میں پہلے آ رہی ہیں اور جس کی خوبی بیان ہو رہی ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، تو غور کیجئے۔ اچھا شہر، اچھا یہ صفت ہے، شہر موصوف۔ اب جب عربی میں بنائیں گے تو پہلے ہم شہر کا لفظ بولیں گے، پھر اچھا کا لفظ بولیں گے، یعنی الٹا ہو جائے گا عربی میں۔ تو آئیے بناتے ہیں۔ اچھا شہر، شہر کی عربی بلدن، اچھا کی عربی طیبن، تو ہو جائے گا بلدن طیبن، بلدن طیبن۔ آگے بڑھیے۔ مبارک کتاب، مبارک کتاب، مبارک یہ بھی صفت ہے جو پہلے آ رہا ہے اردو کے لحاظ سے۔ کتاب موصوف ہے، اور جب عربی میں بنائیں گے تو پہلے کتاب کو لائیں گے، پھر اس کے بعد میں مبارک کو لائیں گے، چونکہ عربی میں پہلے موصوف ہوتا ہے بعد میں صفت ہوتی ہے۔ تو آگے بڑھیے۔ مبارک کتاب، کتاب مبارکن، کتاب مبارکن، مبارک کتاب۔ آگے بڑھیے۔ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی، اب دیکھیے ٹھنڈا یہ خوبی ہے، کوالٹی بیان ہو رہی ہے جو پہلے آیا ہے اردو کے لحاظ سے۔ پانی موصوف ہے جو بعد میں آ رہا ہے، مگر جب عربی میں بنائیں گے تو پہلے پانی آئے گا پھر ٹھنڈا آئے گا، یعنی عربی میں پہلے موصوف ہوتا ہے بعد میں صفت ہوتی ہے۔ تو پہلے پانی کو لائیں عربی، بولیے ماؤن، ٹھنڈا کی عربی باردن، ماؤن باردن، ماؤن باردن، ٹھنڈا پانی۔ عربی قرآن، موصوف صفت، قرآن کو پہلے لائیں عربی کو بعد میں۔ قرآن عربی، قرآن عربی۔ امید ہے کہ آپ لوگ موصوف صفت سمجھ گئے ہوں گے، اب بناتے چلے جائیں۔ عجیب چیز، شیء عجیب، نیا طریقہ، منہاج جدید، پرانا گھر، بیت قدیم، موٹا آدمی، رجل سمین، دبلا لڑکا، ولد حزیل، خوبصورت تصویر، رسم جمیل، نئی چیز، شیء جدید، میٹھا انجیر، تین حلو، خوبصورت پودا، غرس جمیل، چھوٹا کنڈا، عسیس صغیر، اچھا موسم، فصل جید، فصل جید، خوبصورت گلاب، ورد جمیل، مسلم آدمی، رجل مسلم، قیمتی لباس، لباس ثمین، لباس ثمین، سے سمین بولیے، چونکہ سین سے سمین بولیں گے تو اس کا معنی پھر موٹا ہو جائے گا، سے سمین بولیں گے تو اس کا معنی ہے قیمتی۔ لباس ثمین، مشکل کام، شغل صعب، شغل صعب، پرانا دوست، صدیق قدیم، نیا سبق، درس جدید، عربی زبان، لسان عربی، مسلمان عالم، عالم مسلم، عالم مسلم، دینی تعلیم، تعلیم دینی، اچھے اخلاق، خلق طیب، خلق طیب۔ تو سامعین، اللہ کے فضل سے ہمارا درس نمبر 20 آج مکمل ہوا۔
اس ویڈیو کو بار بار سنیں، یاد کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔